بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. الحمد لمن تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ اس حدیث پر ہی اگر گفتگو کی جائے تو میرے خیال میں اگر تھوڑی سی تفصیل سے اگر بات ہو تو کافی دیر تک بات ہو سکتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کچھ چیزیں ضمناً عرض کر دی جائیں، چونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجموعہ جس کو شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ جو خطیب تبریزی کے نام سے مشہور رہے، انہوں نے ترتیب دیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، مشکات المصابیح، جو کہ مصابیح کا ضمیمہ کہہ لیجئے یا اس کی شرح کہہ لیجئے، یا جہاں جہاں اپنے شیخ کی عبارتوں کے اندر تشریح کی ضرورت سمجھ میں آئی تو علامہ تبریزی نے اس غرض سے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ چنانچہ دیکھا ہوگا خطبے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے بس ایسے ہی لکھ دیا تھا، بغیر سند وغیرہ کے، یا بغیر کسی ایسی علامت کے کہ جس سے کسی چیز کا جہل ختم ہو جائے، جس کو جانا جا سکے۔ تو اس غرض سے ہم نے اس کتاب کو اسی نہج پر جیسے ہمارے شیخ نے ترتیب دیا تھا، ہم نے ویسے ہی کیا صرف اتنا کیا کہ ہم نے اعلام بڑھا دیے، ہم نے یہ کیا ہے انہوں نے۔ حدیث دراصل جب ہم بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ منتہا تمام تشریحات و توضیحات کا وہی ہے۔ حدیث بات کو کہتے ہیں، حدیث کسی جدید چیز کو کہتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، عمل، تقریر کو کہتے ہیں۔ وہ سب اصطلاحی چیزیں انشاءاللہ دوران درس وہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اونچی چیز آپ حضرات کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے بول دیا وہ تو بہت بڑی بات ہے، جو آپ نے نہیں بولا، آپ کا وجود مسعود جس کو صحابہ کرام نے محسوس کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے خاص طور سے جو بالکل قریب رہے، حضرت ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، اور خدام خاص میں حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ گھر کے ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں۔ یہ حضرات وہ محدثین ہیں، میں علماء سے اجازت لیتے ہوئے بول رہا ہوں، یہ حضرات وہ محدثین ہیں کہ جنہوں نے کلام کی روایت نہیں کی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خاموش انہوں نے محسوس کیا، ویسا انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر کے بتایا کہ میرے آقا جب خاموش رہے تو ان کا وجود اس طرح سے ظاہر ہوتا اگر کرتے تو۔ تھوڑا سا اس کی اور مزید یہ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس میں آئے گا قول فعل عمل، اس کو تو بہت ساری روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں، بڑے نام ہیں، بہت سارے اسماء ہیں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا نام ہے، ان سے پہلے حضرت امام شافعی کا نام ہے، حضرت امام محمد ابن احمد ابن حنبل کا نام ہے، حضرت امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے، خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اور بھی بہت سارے سینکڑوں ہیں۔ لیکن جنہوں نے بولتی تصویر نہیں، خاموش تصویر کو نقل کیا اپنی زندگی کے ذریعے، بے الفاظ، گونگی حدیث، خاموش حدیثیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور جو میں نے چند نام لیے ہیں یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کے مبارک قدم جہاں پڑے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی تبلیغ کا کام ان سے لے لیا. ان کو بہت زیادہ تقریر نہیں کرنی پڑی، تلواریں نہیں چلانی پڑی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں کتنی ہوئی؟ بہت کم، چونکہ مختصر مدت 2 سال 2 مہینہ 10 دن ان کا مدت خلافت کے ایام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا بلوا، اتنا انتشار خلفشار اس وقت صحابہ کرام کی صفوں میں پیدا ہوا کہ آخرکار ان کی موت پر ہی جا کر کے تمام ہوا. وہ شہادت عظمیٰ نصیب ہوئی تو بہت زیادہ موقع نہیں ملا. تو یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے خاموش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی. میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے لیے میم سین لام میم مسلم اتنا کافی نہیں ہے. حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور میں بیٹھا لیں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حدیث کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ آپ کی بولتی اور ہلتی تھرکتی حرکت کرتی زندگی یا تصویر یہ آپ کا مجسمہ ہے. حدیث کی تھوڑا سا تعریف میں جو ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میں اپنے علماء سے معذرت کے ساتھ میں حدیث کی وہ تعریف نہیں کر رہا ہوں جو کتابوں کے اندر ہے. حدیث میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے. حدیث وہ ہے کہ حدیث آئینہ دار محمد ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات کا مظہر ہے. حدیث وہ ہے کہ جس میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ سکتی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی محبت جب اس حد تک ہو جائے گی تو ہم کو پھر کسی اور چیز کی کسی اور کے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حدیث کیا ہے؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب ہم کتاب کھولیں ہے نہیں، میں نے کہا نا کہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اور یہ ہے عاشق کے لیے، ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ معشوق میں فنا ہو جائے، پھر اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہو، اپنی اس کی کوئی چاہت ہی نہیں ہو. طبیعت پہ بار ہے، بوجھ ہے، نہیں کرنا ہے یہ کام، لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے. آقا نے فرمایا کیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، نیتوں پر منحصر ہے. اور بلا شبہ ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، جس کو وہ پالے، یا کسی عورت کی اگر اس نے نیت کی ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے. نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے آپ نے سنا ہوگا، محسوس طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش زیادہ کرتا ہوں چونکہ زیادہ تفصیل بھی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی آپ حضرات کے کام کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کا سینہ علم سے بھر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت کے ساتھ ساتھ نیت یہ دل میں پیدا ہونے والے خیال ہیں، لیکن کنٹرولر آف باڈی جو ہے وہ دماغ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. نیت دل میں پیدا ہوئی ایک چیز کا نام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے میں غیر مرئی ایک مخلوق ہے، یہ نہ دکھائی دینے والی ایک مخلوق ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو دیکھنا ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ لے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شمائل لکھی ہوئی ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو انہوں نے 110 باب کے اندر تقسیم کیا ہے. کیا نہیں لکھا اس میں اللہ کے بندے نے. ایک بخشش کے لیے علامہ ابن القیم کے لیے وہ باب کافی ہے. 110 ابواب بعد ہیں. تو ترجمہ ہو گیا ہے، ایک مرتبہ اور کر لیجئے، ہے نہیں. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اعمال کے انعقاد کا مدار نیتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بلا شبہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی. اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے تو دنیا کے لیے ہوگی. یا اگر کسی عورت کا خواہاں ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہجرت پھر اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. چلیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عشق رسول میں اللہ تبارک تعالیٰ سرشار کر دے. حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو آپ سب کو قبول فرما لے. اور حدیث پر پڑھنا اس لیے کہ حدیث کو پڑھنا بھی ہے اور حدیث کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے انشاءاللہ. ان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.